4 ہفتوں کی ضمانت پر ملک سے باہر جانے والے میاں نواز شریف 4 سال بعد چوتھی بار وطن واپس آ چکے ہیں اور چوتھی بار ہی وزیر اعظم بننے کے خواہش مند بھی ہیں۔ چاروں مرتبہ کی واپسی میں ایک چیز مشترک ہے کہ جب وہ وطن لوٹے وہ سزا یافتہ تھے۔ وہ پہلی بار آئے تو اسلام آباد سے الٹے قدم واپس لوٹا دیے گئے، دوسری بار آئے تو این آر او ہو چکا تھا، جب وہ گئے تھے تو عمر قید کے قیدی تھے۔ واپسی پر سارے قوانین ایک سائڈ پہ رکھ کر ان کو اپیل کا حق دیا گیا، اپیل منظور ہوئی اور ساری سزائیں اور نااہلیاں چھومنتر ہو گئیں۔ تیسری بار آئے تو ایئرپورٹ سے ہی اڈیالہ پہنچا دیے گئے۔ کل چوتھی بار وہی سہولت، وہی آسانی اور قانونی چھتری لے کر لوٹے جس طرح باہر گئے تھے۔ اب وہ لوٹے ہیں تو ان کے سیاسی مخالفین ان کی واپسی کو کسی ڈھیل یا سمجھوتے کا کرشمہ کہہ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کرنے میں ان کے بھائی شہباز شریف کی دن اور راتوں کی محنت بھی شامل ہے، مگر ان کی واپسی اور دوبارہ امید کے دعوے دار بننے کے سب سے بڑے ذمہ دار خود چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہیں، کیونکہ جو امیدیں لوگوں نے چیئرمین پی ٹی آئی سے لگائی تھیں، اگر وہ ان کو پورا کرتے، گورننس بہتر کرتے، پرفارم کرتے تو جو مقبولیت انہیں حاصل تھی وہ اس ملک پر اکیلے اشروں تک حکومت کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے شخصی پسند اور ناپسند کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر کے اپنے لیے ہی مشکلات خرید لی۔ انہوں نے امید دلائی کہ وہ جیتنے والی ٹیم کے ماہر ہیں اور ٹیم بنانے کے ماہر ہیں، لیکن جب ٹیم سامنے آئی تو جس کو اوپننگ بیٹسمین کہا وہ 12واں کھلاڑی بننے کے بھی قابل نہیں تھا۔ عثمان بزدار جیسے ریلو کٹے کے حوالے سب سے بڑا صوبہ کر دیا تو محمود خان جیسے بزدار پلس کو اپنے مضبوط سیاسی گڑھ کا کمزور کپتان بنا دیا۔ عمران خان کرپشن کے خلاف جہاد کرنے آئے تھے، لیکن اپنی صفوں میں ایک سے بڑھ کر ایک مشکوک کردار کو جگہ دیتے گئے۔ چینی، آٹا، پیٹرول، آئی پی پیز اور رنگ روڈ جیسے کرپشن کے اسکینڈلز ان کی صفوں سے نکل کر آئے۔ اپنے لیے انہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے لیا اور اپنے نیچے سارے مفاد پرست رکھ لیے۔ میرٹ کا یہ عالم تھا کہ خیبر پختونخوا سے جنوبی پنجاب تک بیوروکریسی کی جو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز ہیں اس کے ریٹس مقرر ہو گئے۔ سڑکوں اور ترقیاتی پروجیکٹس کے ٹھیکوں میں کٹ اور کک بیکس کی کہانیاں زبان زد عام ہو گئی۔ اپنی ساری سیاسی انویسٹمنٹ ایسے موسمی پرندوں پر کی گئی جن کا کوئی اصول تھا اور نہ ہی سیاسی نظریہ۔ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اچھا دانہ دیکھ کر کسی بھی چھتری پر بیٹھنے سے گریز نہ کیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے نظریاتی اور مخلص لوگوں کو اپنے سے دور کر دیا اور ایسے لوگوں کے نرغے میں پھنس گئے جو انہیں سب سے لڑوا کر خود پتلی گلی سے نکل گئے۔ پارٹی پر مشکل وقت آیا تو اچھے وقت میں ہر چیز کا کریڈٹ لینے والے اپنے چیئرمین کو جیل میں چھوڑ کر پارٹیاں بدل رہے ہیں۔ وہ گرفتاریوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے پریس کانفرنسز اور انٹرویوز دیتے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان لیڈر تھے تو اپنی سوچ، سمجھ اور عقل سے کام لینے کے بجائے اپنی آنکھوں اور کان ایسے لوگوں کو کیوں بنا لیا جو سرے سے اس قابل ہی نہیں تھے؟ جناب یہاں تک بھی شاید چل جاتا، لیکن ان کی کچھ سنگین سیاسی غلطیوں نے پی ڈی ایم کو کھول کر کھیلنے کا موقع دیا۔ وہ عدم اعتماد کے بعد پارلیمنٹ میں بھرپور اپوزیشن کرتے، لیکن انہوں نے قومی اسمبلی سے اراکین کو استعفے دلوا کر پی ڈی ایم کو من پسند قانون سازی کے لیے کھلا میدان تشتری میں رکھ کر دیا۔ 2 اہم ترین صوبوں میں اپنی مضبوط اور اچھی خاصی چلتی حکومتیں اپنے ہی ہاتھ سے ختم کر کے مخالفین کو خوش اور اپنی پارٹی کو بدزن کر ڈالا، اور پھر 9 مئی ان کی غلطیوں کی سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی، جبکہ دوسری طرف مشکل وقت میں لوگ اپنی پارٹی اور قیادت کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب غلط اور صحیح کی بحث دیکھیں یہ الگ بات ہے، لیکن وہ صبر سے جیل کاٹ گئے سب۔ اس لیے آج اگر اس سسٹم میں میاں محمد نواز شریف کی واپسی جگہ بنا رہی ہے تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار خود چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں۔